السلام علیکم، 9th کلاس۔ آج ہم پہلی غزل کا 5واں شعر اس کی تشریح کریں گے۔ میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ خانہ خراب اجڑا ہوا، تباہ حال، برباد، اور خانہ کہتے ہیں گھر اور مکان کو۔ میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے، اس کا مفہوم محبوب بڑا ظالم اور بے وفا ہے۔ عاشق کی آواز سنتے ہی مشتعل ہو جاتا ہے۔ عاشق کو ویران کھنڈر سے تشبیہ دی گئی ہے اس شعر میں۔ شاعر اس شعر میں بتاتا ہے کہ ہماری اردو شاعری کے روایتی موضوع ہیں، اور ان روایتی موضوعوں میں سے ہی اس شعر کو لیا گیا۔ شاعر میر تقی میر اپنے محبوب سے کہتے ہیں کہ میں نے تجھ سے بات کرنے کے لیے زبان کھولی تو تو نے پہلے کی طرح بے رخی دکھائی۔ تو بے مروت ہے اور ہماری آواز تک کو نہیں پہچانتا، ہماری بات نہیں مانتا، اور ہماری بات تجھ تک نہیں آتی۔ تیرا باتیں نہ کرنا میرے لیے پریشانی کا سبب ہے، لیکن جب تو نے یہ کہا کہ یہ آواز اسی آوارہ پریشان حال عاشق کی ہے تو میرے دل پر چھریاں چل گئی۔ اس بات نے مجھے بہت تکلیف دی کہ میرا محبوب اب میری آواز پہچاننے کے لیے تیار نہیں، اور وہ میری آواز سن کر ایسے کہتا ہے کہ مجھے یہ آواز تو اپنے محبوب کی سی لگتی ہے، اس جیسی لگتی ہے۔ تیری اس سوچ نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی۔ شاعر کہتا ہے اپنا سمجھ کے جس کے لیے میں اجڑ گیا، اپنا سمجھ کے جس کے لیے میں اجڑ گیا، کل رات جا رہا تھا کسی اجنبی کے ساتھ۔ شاعر کی خستہ حالت اپنے محبوب کی بے پرواہی، بے اعتنائی اور بے وفائی کی وجہ سے ہے، مگر شاعر کے بولنے پر محبوب کا یوں مذاق اڑانا اور اسے خانہ خراب کہنا شاعر کو بہت دکھی کر دیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے تیری محفل سے اٹھاتا مجھے اغیار کی جرت نہ تھی، تیری محفل سے اٹھاتا مجھے اغیار کی جرت نہ تھی، دیکھا تجھے تو تو نے بھی اشارہ کر دیا۔ در حقیقت شاعر اس شعر میں محبوب کی بے وفائی کو بہت یاد کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرا محبوب بالکل بے وفا ہے۔ اتنی بھی کیا بے وفائی کہ وہ اب میری آواز بھی نہ پہچانے اور میری آواز کو لوگوں سے تشبیہ دے۔ میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے، یعنی کہ یہ اسی بے حال عاشق کی جس کی حالت اب بالکل خستہ ہو چکی ہے، اس کی آواز اس کی طرح میرے محبوب کو آواز لگتی ہے۔ یہ آپ کا 5واں شعر تھا، اس کی آج ہم نے تشریح کی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم اگلی کلاس میں کریں گے۔ اللہ حافظ۔